عزیز دوستو، حال ہی میں ایک دن پہلے جناب علی قادری صاحب کا ایک بیان آیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گروپ میں سے ایک عظیم صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کہہ دیا گیا، معاویہ صاحب وہ کیا کیا کرے ہم بتا دیں گے، وہ کیا کیا کرے ہم کر دیں گے، وہ امیر نہیں تھے، وہ خالی امیر تھے، وہ جو سو مسلمانوں کے جو سو خلیفہ نے تھے، وہ فلاں نے تھے، ہم کہنے بیٹھیں گے تو کانوں سے خون نکلے گا، ہم کہنے بیٹھیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا کر ہم پر معاویہ صاحب کی محبت، معاویہ صاحب کا عقیدہ، معاویہ صاحب کی جو ہے اطاعت ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان تمام سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پکے علی والے ہیں، پکے علی والے ہیں۔ علی کے نام لیوا ہے، علی پر اپنی جان فدا کرنے والے ہیں، اور ہم اس معاملے میں کف لسان کرتے ہیں۔ معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات بولنا نہیں چاہتے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی تبرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم، ان کا وہ فلاں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے، آپ کو مبارک۔ آپ جائیے اور یہ دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ ہمارا حشر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مشکل کشا امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہو جائے۔ ہماری زبان بہت کچھ بول سکتی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے حکم فرمایا کہ معاویہ صاحب کے مسئلے میں کف لسان کرو، کچھ مت بولو، ورنہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ سنتے سنتے تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں میں سے خون نکلے گا ان کے کارنامے سن کے۔ ہم کو تم صحابی کا ادب بتاتے ہو، ہمیں تم بول رہے ہو کہ دائرہ صحابیت ہمیں سمجھا رہے ہو۔ ہمارا منہ مت کھلاؤ، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جب ہم بولنا شروع کریں گے تو تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں سے خون نکلنا پڑے گا، خون نکل آئے گا۔ اگر اللہ پکڑ لیا تو تم کہیں کے نہیں رہتے پھر، اگر صحابہ اکرام کی شان میں اگر کچھ گستاخی ہو گئی۔ عزیز دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ میں نہیں، اللہ عز و جل کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صحابہ کی بات سے جان کے مرتبہ جان لے۔ بے وقوف اگر کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، یا ہزاروں بے وقوف پڑے ہوئے ہوں گے، کسی کی بات میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو برا بھلا نہ کہہ دیں۔ سب سے پہلی بات، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ اللہ اپنا کلام لکھنے کے لیے صحابہ اکرام کے ہاتھوں کو چنا، ان میں سے ایک ہاتھ امیر معاویہ کا بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ جیسے حضرت علی نے قرآن کی آیت کو لکھا، حضرت عمر نے قرآن کی آیت کو لکھا، حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیت کو لکھا، ویسے ہی اللہ عز و جل نے کاتب وحی صحابہ کی فہرست میں امیر معاویہ کو بھی چنا۔ گویا اگر آپ امیر معاویہ کو نہیں مانتے تو کیا قرآن مجید کی آیتوں کو نہیں مانتے؟ آپ نکال دیں گے آیتوں کو، تلاوت نہیں کرتے، تراویح میں نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید میں اتنی دشمنی؟ ارے جس سے اللہ محبت کرنے والا ہے وہی لکھنے کی جو سو اللہ نے چن لیا، محبوب بندہ بنا لیا، اس کے خلاف گستاخی۔ دوسری بات، چلو ہماری بات تو چھوڑ دو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ مت کہو یہ من گھڑت ہے، میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، من گھڑت بے وقوفی عقل میں ہو سکتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ کیا اگر دنیا میں کوئی آدمی صحابہ کے گروپ میں امیر معاویہ کو مانتا ہے اور انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، حضرت ابو بکر کو گالی دیتا ہے، حضرت عمر کو گالی دیتا ہے، حضرت علی کو گالی دیتا ہے، تو جان لیں ایسے لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کھلی گستاخی اور نافرمانی ہے۔ گویا اللہ نے جسے چن لیا وہی لکھنے کے لیے، اس کی بھی گستاخی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، اس حدیث کی بھی گستاخی ہے۔ گویا صحابہ کو گالی دینے والا گستاخ ہے رب کا، صحابہ کو گالی دینے والا گستاخ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی بھی ہو دنیا میں۔ تیسری بات، عشرہ مبشرہ سمجھتے پڑھے یا خالی اسلاف ہی بتا دے گے؟ عشرہ مبشرہ میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یاد رکھ لو، عقل میں بٹھا لو مسلمانوں یہ بات، کسی صحابی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شامل ہونا اور چہلا گرد آلود ہو جانا، دھول اڑ کے گھوڑوں کی
چہرے پر آ کے لگ جانا. یہ جو صحابہ کی نیکی ہے نا, خالی میدان جنگ میں جا کے دھول اڑ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہا تمہیں نوح علیہ السلام کی جیسی زندگی بھی دے دی جائے, پوری عمر نیکی بھی کرتے جاؤ, خالی وہ دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو. اور اس میں امیر معاویہ بھی شامل ہے, ابو بکر بھی شامل ہے, حضرت عمر بھی شامل ہے, حضرت علی بھی شامل ہے, اہل بیت بھی شامل ہے جو صحابہ کی فہرست میں ہے. ہمارے جذبات مجروح ہو گئے. کوئی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہم, بلکہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں. پولیس کمیشنر حیدرآباد سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین کو برا بلا کہنے کی وجہ سے. ایسے لوگوں پر سخت ایکشن لیا جائے. پولیٹیکل لیڈرز بھی ہم گزارش کریں گے, جہاں مسلمان ایک تو معاشری حالت پریشان ہے, فائنینشل پوزیشن لوگوں کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے, ایسے حالات میں اختلافی والے کلمات کہہ کر حضرت علی, حضرت حسن, حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف جو تھے وہ ان کا معاملہ تھا, آج امت کے اندر لا کر عقیدوں پہ بات کی جا رہی ہے. افسوس, سیاسی حالات بگاڑنے کی کوشش, مسلمانوں میں اختلاف کی کوشش, مسلمانوں میں لڑانے کی کوشش. ہم پولیس کمشنر صاحب سے اپیل کریں گے کہ اس طریقے کی اختلافی والی باتوں سے اگر کچھ شور شرابہ خرابہ ہونے کے چانسز ہے, ایسے لوگوں پہ سخت ایکشن لیا جائے. ورنہ مسلمان متحد ہے کس کے تحت؟ اس جماعت کے تحت جو پوری یونٹی کے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہے, تحفظ عظمت رسول, اہل بیت, صحابہ کرام, اولیاء کرام اور تمام ولیوں کے لیے. تو عزیز دوستو, یہ بنیادی باتوں کو یاد رکھیے, یہ مرتبہ, یہ عظمت صحابہ کرام کی. اور جہاں اللہ نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 100 میں ارشاد فرما دیا تمام صحابہ کے بارے میں, میں سوال کرتا ہوں آپ سے, کیا اس میں امیر معاویہ شامل نہیں ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں راضی ہو گیا تمام صحابہ سے. کیا امیر معاویہ شامل نہیں ہے اس میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی تھی تو امیر معاویہ کو کہہ دیا گیا تو تم نہیں ہے اس میں, جبکہ وہ بھی شامل تھے, کاتب وحی ہے. تو عزیز دوستو مسلمانوں, اختلاف مت پڑھو. صحابہ کی محبت, تمام صحابہ, حضرت علی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت معاویہ, سب کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر لو. اور ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا کرنا چاہ رہا ہے, جب مل کر اختلاف کو دور کرو. اتحاد کے ساتھ جماعت اسلامی, اہل حدیث, جتنے سنت الجماعت, بریلوی جماعت جو ہے, صحابہ کی شان میں اتحاد لا لیجئے, صحابہ کے عقیدے پہ اتفاق کر لیجئے, صحابہ کے منہج پر اتفاق کر لیجئے.